میری بات سن لیں, آپ ٹوکے مت. اس کا بعد میں بابر صاحب آپ سے لے لیں گے جواب. بھائی صاحب کو اس چیز کا کمپلیٹ کر لینے دیں. چلے, میں نے یہ مان لیا کہ بے پناہ ایکسپلوریشن ہوئی, وہ بہت نئے لائسنسز دیے گئے, ہم اس کا پھر جواب لے لیں گے. یہ فرمائیے گا کہ جی آئی ڈی سی کے لیے جو 250 ارب روپے جمع کیے گئے تھے, کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے جمع کیے گئے تھے, یعنی کہ پائپ لائنز بچھیں گی, وہ نہیں دی گئی, جس کے بعد ایس این جی اور ایس ایس جی کو کہا گیا کہ آپ جا کے بورو کریں, اس چیز کے لیے جو پیسے لیے گئے تھے وہ کہیں اور خرچ ہو گئے؟ جی, پیسے کہیں خرچ نہیں, حکومت پاکستان کے پاس ہیں. جو جی آئی ڈی سی کلیکٹ ہوا ہے, آج بھی کلیکٹ ہو رہا ہے, سارا حکومت پاکستان کے پاس ہے. جی آئی ڈی سی بنیادی طور پر ایران پاکستان پائپ لائن اور جو آپ کا ترکمنستان کی پائپ لائن تھی اس کے لیے تھا, اور اس میں ایل این جی کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی تھا. لیکن جو پائپ لائنز تھیں وہ سوئی ناردرن سوئی سدرن خود ڈالتی ہیں, ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بات شاید بابر صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ انویسٹ کرتے ہیں اس پر ان کو ایک ریٹرن ملتا ہے جو مارکیٹ کے ریٹرن سے زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اس کو خود بھی کرنا چاہتی ہیں. اور ہم یہ چاہتے تھے کیونکہ ایران کے لیے جو پائپ لائن تھی جہاں ہماری ایک کانٹریکچوئل کمٹمنٹ ہے, اس کے لیے انٹرنیشنل فنڈنگ اویلیبل نہیں تھی, تو اس کے لیے تاکہ پیسے رکھے جائیں تاکہ وہ خرچ کیے جائیں. لیکن وہ ایک علیحدہ پہلو ہے. اگر وہ پیسے استعمال ہو بھی سکتے ان پائپ لائنز پہ تو ہم نہ کرتے, کیونکہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کو فائدہ ہوتا ہے مالی طور پہ, اور یہ وہ کمپنیز ہیں جو بھائی صاحب یہ جواب بھی ہم نے مان لیا, آپ نے جو فرمایا وہ میں نے مان لیا. اب یہ 15 سال کا قطر کا لائسنس جو ہم نے ایگریمنٹ کیا قطر کے ساتھ 15 ایئرز, یہ 5 سال کا کیوں نہیں کیا, 10 سال کا کیوں نہیں کیا, 15 سال کا کیوں کیا, اور کیا آج بھی پاکستان کو اس سے فائدہ ہے؟ جی, پاکستان کے فائدے کی بات تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جب سے یہ کانٹریکٹ آئے ہیں, قیمت کی بات کر رہا ہوں سر میں, جس قیمت پہ ہم نے کیا کا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی, جس قیمت پہ ہم نے کیا, میں بتا دیتا ہوں. بس یہ آخری جواب ہے, اس کے بعد آپ آ جائیے گا ندیم بابا. جی, نہیں, انہوں نے بہت اور سی باتیں کی, میں بتا دیتا ہوں. قطر کا جو معاہدہ ہے وہ 15 سال کا کیا گیا, اس میں 10 سال کے بعد آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. مگر 10 سال تک آپ پابند ہے سر, 10 سال کے لیے پابند ہیں؟ جی بالکل پابند ہے, آپ 15 سال بھی معاہدہ رکھیں گے, آپ یقین کر لیں. اب آپ بات یہ ہے, جب بھی کوئی ملک, ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ملیں. ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت 13 کارگوز منتھ کی ہے. سر پرائس کی بات کر رہے ہیں ہم, پلیز ایک بار پرائس کی بھی بات کر لیں کہ کیا یہ ہمارے لیے فیزیبل, وائبل اور بیسٹ ڈیل تھی ہمارے لیے, آج ثابت ہو گیا. یہ صرف ہمارے لیے نہیں, یہ دنیا میں بیسٹ ڈیل تھی جو لانگ ٹرم تھی, اور اس کی پرائس کا تعین ایک 5 سال کے ٹینڈر سے کیا گیا. 5 سال کے ایک کارگو کا ٹینڈر, ہم نے 2 ٹینڈر فلوٹ کیے ایک کارگو سے, وہاں جو لوس پرائس آئی اس پر جا کر ہم نے 15 سال کا معاہدہ. سر یہ ویژن جو تھا, اس ویژن نے پاکستان کو فائدہ دیا, مالی طور پہ فائدہ دے رہا ہے آج بھی. نمبرز ہیں اگر آپ عنایت فرمائیں. جی, جس وقت تک یہ معاہدہ ہے آپ کو اربوں روپے کا, بلکہ اربوں ڈالر کا سالانہ فائدہ ہوگا. اب تک فائدہ ہوا ہے سر؟ آج بھی قائم ہوں. کرنٹ فائدہ ہو رہا ہے؟ جی, ابھی بھی فائدہ ہوا ہے اب تک جو 5 سال, میں نے آپ کو بتا دیا. میں نے جی کامران صاحب, جو یہ 4, میں باقی سب چھوڑ دیں, جو یہ 4 پاور پلانٹ ڈیزل پر چل رہے تھے, ان سے آپ کو $400 ملین سالانہ کا فائدہ ہو رہا ہے. سر اس سے سستی نہیں مل سکتی تھی, اس سے سستی نہیں مل سکتی ہمیں گیس جس قیمت پہ ہم قطر سے لے رہے ہیں؟ اس سے سستی نہیں مل سکتی تھی. یہ جس طرح ہر کموڈٹی ہوتی ہے, وقت کے ساتھ اس کی پرائس چینج ہوتی ہے, کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے. بس جی, اس لیے ابھی اب آگے بات کریں گے کہ اس سال پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. جی ٹھیک ہے, وہ بالکل کریں گے. ندیم بابر صاحب مطمئن ہوں کہ ندیم بابر صاحب مطمئن ہوں, اور میں ہمیشہ اس کا دفاع کر سکتا ہوں کہ جو قطر کا معاہدہ ہے, جو ہم نے تمام پروکیورمنٹ کی, بہترین ہو گئی بات. شاہد خان بھائی صاحب, بہت اچھی بات ہو گئی. جی ندیم بابر صاحب, یہ 3 آپ نے سوال فارمولیٹ کیے تھے, اور یہ بڑے کرٹیکل سوال ہے ہمارے پورے اس جو ہمارا فٹ پرنٹ ہے, ہمارا پورا
لینڈسکیپ ہے انرجی کا. جواب عنایت فرمایا شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایکسپلوریشن پہ, جی آئی ڈی سی پہ اور قطر کے 15 سالہ معاہدے پہ. جی کامران بھائی, میں آپ کی کلاک کاؤنٹ کر رہا تھا. اس دفعہ شاہد صاحب کو آپ نے 15 منٹ دیے, مجھے اس سے 2 منٹ کم دے دیجیے گا, میں 13 منٹ میں ان جوابوں پہ کچھ کامنٹ کر دوں. میں بس میری خواہش تھی کہ کم پہ ہو جاتا, لیکن میں شاہد صاحب کو روک نہیں سکتا, وہ 15 منٹ لیے انہوں نے. بہرحال اینی ویز اب آپ نہیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میں بس حد احترام کہوں گا کہ شاہد صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, لیکن میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. اب لیٹ سٹارٹ ود ریورس. پائپ لائن کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ کمپنیوں کو فائدہ ہوتا ہے. میں نے کمپنیوں کی تو بات ہی نہیں کی, میں نے کہا آپ نے صارف سے 226 بلین وصول کر لیے, اور یہ جو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن آئی ہے اگست میں جی آئی ڈی سی پہ, اس نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے. جب آپ نے صارف سے وصول کر لیے ہیں تو آپ دوبارہ سے صارف سے کیوں وصول کرنا چاہتے ہیں وہی چیز. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ 226 خرچ نہیں ہوئے, میرا ان سے ایک بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے جو پرانے فائنانس منسٹر تھے وہ باہر جانے میں بھی شاہد صاحب ان کے معاون تھے. میری درخواست ہوگی کہ ان کو واپس لانے میں بھی یہ معاونت کریں, اور وہ ہمیں آ کے بتا دیں کہ وہ پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں تو وہ پیسے نہیں ملے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی. جس اکاؤنٹ میں, مارکڈ اکاؤنٹ میں وہ جی آئی ڈی سی کے پیسے آتے ہیں وہ تو خالی تھا, اور ہماری فائلوں میں کورسپونڈنس ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسے مانگے گئے فائنانس منسٹر سے اور انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے, خرچ ہو گئے. اچھا, اس کے تحریری ثبوت ہے, تحریری ثبوت ہے اس کا ندیم بابر صاحب کے 226 چٹھیاں بھیج دوں گا, 226 ارب روپے خرچ ہو گئے. جی آپ